الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ذرا شوق سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بیانات ہوں گے، علماء کی جمع غفیر موجود ہے اور حضرت خواجہ صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ مجھے مولانا سے عرض کیا تھا تکلیف ہے، زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، وعدہ کیا تھا حاضری ہوئی۔ اللہ مجھے اور آپ دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پہ ایسے محافل سے مقصد دین کے باتیں سن کے اس پہ عمل کرنا ہوتا ہے، رسمی باتیں نہیں۔ ہم زیادہ تر رسمی باتوں میں چلے جاتے ہیں، واہ واہ تو بہت ہو جاتی ہے، لیکن کام کے بعد نہ سمجھ میں آتی ہے، نہ آگے اس پہ عمل کی کوئی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے نہ کریں، ہم یہ کوشش کر لیں کہ جو بات ذہن میں آ جائے اس کو عملی دنیا میں لے لیں۔ سیرت کا یہ پروگرام ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ اس وقت یہ جو مہینہ گزر گیا یا جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں دو قسم کے جلسے ہو رہے ہیں۔ ایک جلسہ ہو رہا ہے میلاد النبی کے نام سے، اور ایک جلسہ ہو رہا ہے سیرت النبی کے نام سے۔ یہ کافی دنوں سے یہ سلسلے چل رہے ہیں، محفل مسجد میں ہو رہی ہے، بازار میں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پہ کسی کو نہ اعتراض ہے، نہ کسی کا انکار ہے۔ اپنے ہی یا پرائے سارے مانتے ہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لا چکے، اور یقینی لا چکے۔ اس میں نہیں جانتا کون سے تاریخ، کس تاریخ، اس تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ حضور کے پیدائش سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ حضور پیدا ہو گئے، ابو لہب بھی مانتا تھا کہ حضور پیدا ہو گیا، ابو طالب بھی مانتا تھا کہ حضور پہ پیدا ہو گئے، اور آج بھی ایک ہندو بھی مانتا ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے، اور سکھ بھی اس بات کو مانتا ہے، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ حضور دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کے پیدائش سے کسی کو انکار نہیں، بلکہ آپ کے پیدائش پہ بعض لوگوں نے خوشیاں بھی منائی اس دور، اس تفصیل میں بھی نہیں جانا۔
آپ کی سیرت، آپ کے پروگرام، جب آپ نے 40 سال کے بعد، ہر نبی نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد کرتے ہیں. 2 نبی ایسے گزرے جن کے نبوت کا اعلان 40 سال سے پہلے. ان میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، جس کے پیدائش سے پہلے اس کی نبوت کا اعلان ہوا. 120 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام اولاد نہیں. حضرت مریم کے پاس گئے. حضرت مریم عبادت میں مشغول تھی، بے موسمہ پل پاس پڑا ہوا تھا. آپ نے دریافت فرمایا یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ پل کہاں سے آ گئی؟ یہ تو اس موسم کا پل نہیں ہے، یہاں کا پل نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. اتنا پیارے جو هو من عند اللہ. یہ پل کون دے رہا ہے؟ اللہ. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ بے حساب دیتا ہے. اللہ دینے والا کون ہے؟ انبیاء بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اولیاء بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں. ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ ہی سے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ بے حساب دیتا ہے. قرآن کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا. ہمیشہ مانگتے رہے. انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اک بدعائک ربی شقیا. بال سفید ہو گئے، ہڈیاں ختم ہو گئی، اندر سے گودا ختم ہو گئے. اللہ میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتا ہوں، لیکن یہاں ہنالک دعا زکریا، وہی کرے اسی وقت حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، یا اللہ اگر تو مریم کو بھی موسم پل دے سکتا ہے تو میں 120 سال کو مجھے بھی تو دے سکتا ہے. قادر ہے. ہنالک دعا زکریا رب رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے اللہ بیٹا دے دے، لیکن بیٹا بھی طیبہ ہے. سبحان اللہ. طیبہ. اللہ رب العزت نے دعا قبول کی، وہ بشارت ہوئی. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. بیٹا اور بیٹے کا نام بھی ہم نے پیدائش سے پہلے بتایا. نام بھی یہی ہوگا اور کام بھی یہی ہوگا، نبی ہوگا. اس کے نبوت کا اعلان پیدائش سے پہلے. سبحان اللہ. اور ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، دونوں خالصات حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. یہاں مریم انا لکی ھذا. یہ کیا ہو گیا؟ ما کان ابوک امرأۃ سوء وما کانت امک بغیہ. بچہ لے آئے، ساتھ آ گئی. یہ کیا ہوا؟ آپ کے والدین تو بہت نیک تھے، آپ بھی تو بہت اچھی ہے، بیت المقدس میں سارے دن گزارتے ہو. یہ کیا ہوا؟ ماں کان ابوک امرأۃ، تیرے ابا تو ایسے نہیں. وما کانت امک بغیہ، تیرے اماں بھی تو ایسے نہیں. فاشارت الیہ، اس نے بچے کے در، چھوٹا سا بچہ گود میں، فاشارت الیہ، اشارہ کیا اس کے طرف. انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. آپ ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، بچہ کیسے بولے گا؟ ابھی چھوٹا سا بچہ ہے. اس طریقے سے بات کر رہی ہے، کوئی کرنے کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دوڑ پڑی. انی عبداللہ، سبحان اللہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سبحان اللہ، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی. والد نہیں ہے، وبرا بوالدتی. مجھے حکم ہے کہ اپنے والد کی خدمت. میرے والد کوئی، اور مجھے اللہ نے نبی بنا دی. یہ پہلے نبوت کا اعلان. باقی ہر نبی 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 40 سال نبوت کے بعد نبوت کا اعلان کیا. 40 سال آپ نے
مکے میں گزار دیے، 40 سال میں آپ کا بچپن آ گیا، 40 سال میں آپ کی جوانی آئی، اور 40 سال میں آپ کی جوانی ختم کی، اگلے زندگی شروع ہوئی، اور آپ نے مکے والوں کے ساتھ اپنے 40 سالہ زندگی پیش کی 2 بار۔ میں 40 سال تمہارے ہاں گزار چکا ہوں، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، بتاؤ میری 40 سالہ زندگی میں کوئی شخص ایسے ہے جو کبھی جھوٹ میں نے بولا ہو؟ کوئی آگے پہلی بات یہ بتا دی کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے، جھوٹ بولنا۔ ہم جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے اتنا ہم اس کے لئے سیاسی آدمی ہے بھائی، زبردست ہے نا۔ ہمارے ہاں جس پی ایچ ڈی کی ہو جھوٹ میں اس کو کہتے ہیں یہ سیاسی آدمی۔ پہلی بات، حل وجدتمونی صادقا، نبی صادق ہوتا ہے، نبی کے ماننے والا صادق ہوتا ہے، نبی جھوٹ نہیں بولتا، نبی کے ماننے والا جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر نبی کے ماننے والا جھوٹ بولتا ہے تو اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں۔ سیدھی سی بات۔ اگر آپ نے اعمال پہ غور کریں، میں آپ سب، اس میں کوئی مستثنی کوئی نہیں۔ اور دوسری بات، سب خیریت ہے؟ اس وقت ایک پروگرام ہے تھوڑی دیر نہیں ابھی ہو رہا ہے۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ابو لہب اس وقت کڑے ہو گئے اور اس نے کہا ہم نے بار بار تیرا تجربہ کیا ہے، وما وجدت فیہ الا صدقا، تیرے اندر سچائی کے سوا ہم نے اب آخری بات، آپ نے فرمایا اگر میں سچا ہوں تو میں تم سے کہتا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو مسلح ہے، تلواریں نکالے ہوئے، گھوڑوں پہ سوار، اور تمہارے پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں تمہیں قتل کرنے کے لیے، مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کیسے نہیں مانیں گے، آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جھوٹ بولے ہم یقینی مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے فرمایا میں نے اس فوج سے زیادہ سخت عذاب الہی دیکھے جہنم، اس سے بچنے کی دعوت دے رہا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یہ ایک کلمہ ہے جو آپ نے کہا، قولوا لا، گالیاں کسی کو نہیں دی، برا بلا کسی سے نہیں کہا، اپنی تصدیق کروا کے کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ جواب کیا ملا؟ اللہ تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، بس یہاں سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ بس اس بات کو دیکھ لے، آپ کے پیدائش میں کسی کو کوئی اختلاف، کوئی شک، کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر جھگڑا ہے تو اس پر